نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ کی تلاوت ہوئی۔ الحمدللہ 25 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ شورى میں، اس کا نام سورہ شورى ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے سارے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وہ جس کی چاہے روزی بڑھا دے، جس کی چاہے تنگ کر دے، وہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے۔ یہ روزی بڑھانا گھٹانا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس پر ہر طرح کا تصرف اور اختیار اس اللہ کا ہے۔ لوگ مخلوق کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ سورہ سبا میں فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ روزی بڑھانا گھٹانا اس اللہ کا اختیار ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ بہرحال اگر روزی کی شکایت ہو تو اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی چاہیے، اس رب کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے، اور اسی کے سامنے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ کسی حکمت کی بنیاد پر وہ امتحان اور آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کا سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا کہ میں کبھی دولت دے کر آزماتا ہوں، کبھی لے کر آزماتا ہوں۔ دولت بھی امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے۔ اللہ ہر امتحان میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، جس کو چاہے جتنی روزی دے۔ وہو القوی العزیز، وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، وہ سب پر دنیا پہ غالب ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی تو مجھے دینے کی ہے، مگر دشمن نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب ہے دشمن اللہ کے فیصلے پہ غالب آ گئے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیں پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کی اللہ روک دے تو پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، میری روزی، میرا رزق، میرے مقدر کو، جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اوروں کی وجہ سے نہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی اس کو منحوس بناتے ہیں، کبھی اس کو منحوس بناتے ہیں، کبھی اس کو، کبھی کالی بلی، کبھی کوا منحوس، کبھی مکڑی منحوس، کبھی آنے والا مہمان منحوس، کبھی گھر میں آنے والی دلہن منحوس، کبھی گاڑی منحوس۔ یہ نہیں سوچا کہ منحوس تو میرے اپنے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے گریبان میں جانکو کہ تم سے کیا غلطی ہوئی۔ کوئی منحوس نہیں، نہ گاڑی منحوس، نہ مکان منحوس، نہ کوئی مہمان منحوس، نہ کالا کتا منحوس، نہ کالی بلی منحوس، نہ کوا منحوس۔ ہمارے دیہاتوں میں تو وہ سردیوں میں وہ ایک گیدڑ ہے، اس کو سردی لگتی ہے نا تو وہ پھر چلاتا ہے، اس کو پھاڑی کہتے ہیں پہاڑی زبان میں۔ بس لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں
اس ظالم کا منہ کس طرف ہوگا؟ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی جدھر منہ کر کے یہ آواز دیتی ہے نا ادھر مرنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ خود مرے کہ اس کی آواز سے اگر کسی اور نے مرنا ہے۔ یہ موت اور زندگی گیدڑ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے خالق اور مالک کے ہاتھ میں۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ کیسے ہم نے نظریے اور عقیدے بنا لی؟ جب آدمی اللہ کی کتاب سے گرتا ہے نا تو پھر اس کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہوتا ہے، کوے سے ڈرتا ہے، گیدڑ سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے، بس نیلے پیلے کلروں سے ڈرتا ہے۔ اور جب انسان کی سوچ، نظریہ، عقیدہ مضبوط ہو پھر وہ ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بہادر دلیر ہو جاتا۔ اللہ ہمیں ہماری سوچ، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنا دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں ساری کائنات میں بادشاہت اس ایک اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسا چاہے پیدا کر دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، چاہے تو وہ بچیاں دے، چاہے تو وہ بیٹے دے، چاہے تو وہ دونوں دے، چاہے کچھ بھی نہ دے۔ انہ علیم قدیر، وہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے، وہ ہر فیصلے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مثالیں بھی اللہ نے نبیوں کی دی ہیں۔ لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی ہیں، بیٹا کوئی نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، بیٹی نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیوں سے اولاد چلی، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ نہ ان کو کوئی بیٹی ملی نہ کوئی بیٹا ملا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ جو فیصلہ کر دے۔ کہتے ہیں بس ایک نظر کرم ہونی چاہیے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اولاد نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا باقی بیویوں نے آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کی ہوگی کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں؟ مگر مرضی تو اس مالک کی ہے نا جس کو چاہے اولاد دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون ہے کہ جن کا پہلا نکاح اور آخری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ انہوں نے سب اپنے بھتیجوں کو خوب پالا پڑھایا، بھتیجیوں کو پڑھایا اور پالا، کمال کی معلمہ تھیں۔ جتنے بچوں کو پڑھایا نا ایسے اتنا گہرائی والا علم سکھایا، حد کر دی، لیکن اپنی گود خالی تھی۔ جو بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے نام پہ اپنی کنیت رکھی ہوئی تھی ام عبداللہ، ان کو بھی انہوں نے پڑھایا تھا۔ بس گود خالی ہے تو خالی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے ہیں کیا کرتے ہیں، دلہن کے گود میں کسی کا بچہ لا کر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اب ضرور یہ گود بھرے گی۔ کیا کیا ڈھنگ بنائے ہوئے۔ اچھا، دلہن کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن مجید رکھتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ دنیا جان کی خرافات، رسومات، برائیاں شادی اس موقع پر اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور جا قرآن کے سائے کے نیچے رہی ہے۔ قرآن کا سایہ یہ ہوتا ہے۔ قرآن کا سایہ تو تب ہو جب اس تقریب میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اس کو پڑھیں تو صحیح، قرآن کا سایہ ہے کیا؟ فرمایا جو آپ قرآن مجید کو زندگی میں اپنے سامنے رکھے گا تو یہ کتاب اس کو سیدھا راستہ دکھائے گی اور سیدھی جنت میں پہنچائے گی۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ زخرف ہے اس کے بعد۔ زخرف کے معنی سونا چاندی کے۔ اس سورت کا نام سورہ زخرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا
کہ سارے مسلمان ایمان والے بھی کفار کی طرف دوڑ پڑیں گے تو ہم کفار کو اتنا مال دیتے کہ وہ مکانوں کی چھت سونے چاندی کی ڈالتے، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، ان کے تخت بھی سونے کے ہوتے۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی لوگ جھوٹے آپس میں جوڑے بناتے، میاں بیوی بنا کے نکاح نامے پر کر کے کارڈ حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے، ان کی امبیسی والوں نے لازم کر دیا ہے کہ تمہارا نکاح مووی میں نظر آنا چاہیے اور قاضی بیچ میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہو تمہارے نام لے۔ خامہ کسی کی بیوی کو ساتھ بٹھا کر میاں بیوی بن کر یہ وہاں کارڈ حاصل کرنے کے لیے فراڈ کرتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات۔ فرمایا کہ اگر یہ خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ ایمان والے دین اسلام کو چھوڑ کر کفر میں بھاگ جائیں گے تو ہم اتنا سونا چاندی ان کو دیتے کہ ڈھیر لگا دیتے، مگر یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، فرمایا دھوکے میں نہ آنا، یہ چند دنوں کی بات ہے، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم، اور تمہاری مشکل تھوڑے دنوں کے لیے ہے، پھر ہمیشہ کے لیے جنت۔ اللہ ہمیں جنت کے راستے پہ گامزن کر، ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور دستور دے کر گئے اللہ ہمیں اس پر چلائے۔ فرمایا کہ مشرکین کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہ، ہم اللہ کے گھر میں جو 360 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی اور منشا ہے نا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم بیت اللہ میں ایک دن بھی ان کی عبادت نہ کر سکتے۔ یہ اتنی رونق، اتنا لنگر چل رہا ہے، آخر یہ اس کی مرضی ہے نا، وہ راضی تو ہے۔ اللہ فرماتے انہم الا یخرصون، یہ صرف تکے مار رہے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ اللہ ہمارے اس شرک پہ راضی ہے۔ ام آتیناہم کتابا فہم بہ مستمسکون، کیا آسمان سے کوئی کتاب اتری ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تمہارے اس شرک پہ خوش ہے؟ اگر تمہارے اس شرک پر، ان 360 معبودوں کے عبادت کرنے پر، پوجنے پر اللہ خوش ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو توڑواتے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتی و انا علی آثارہم مہتدون، بلکہ فرمایا ان کو اگر دلائل سے سمجھایا جائے کہتے ہیں بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا ہے، ہم اسی نقش قدم چلیں گے، ہم آپ کی بات، نبی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ فرمایا یہ صرف تمہاری ہی حجت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب بھی ہم نے کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجا انہوں نے بھی یہی کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر دیکھا ہے ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے، اسی پر قائم رہیں گے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری شریعت، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا طریقہ۔ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے، آپ کی ہدایات ایک طرف، ہم مسلمان دوسری طرف چل رہے، بس سنتیں رہ گئی ہیں تو صرف نماز کے لیے، روزوں کے لیے ایک ایک باریکی معلوم کر کے روزہ رکھتے ہیں، حج اور عمرہ سنت کے مطابق کرتے ہیں، مگر یہ باقی معاملات، اخلاقیات، معاشرت، خوشی غمی، کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو قرآن سے غافل ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر یہی بندہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھے لوگوں کو تفسیریں بتائے گا اور لوگوں کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں کیسے رکھے گا، ہوگا گمراہ، غلط، لیکن سمجھ رہا ہوگا کہ میں سب سے صحیح راستے پر ہوں۔ شیطان کی دوستی سے اس کو کوئی اچھی باتیں ملیں گی؟
یہ نتیجہ کس کا ہے؟ قرآن مجید سے دوری کا۔ اس وقت تو ہماری پوری قوم قرآن مجید کو چھوڑ چکی ہے۔ جو کچھ سکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا وہ بھی ہم سے بچوں کو بھی محروم کر دیا۔ بس اب چاروں قل، 6 کلمے، 4 خلفائے راشدین کے نام، 3-4 چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز کے لیے، بس تمہارے لیے اتنا ہی دین کافی۔ ایک دفعہ ایک صاحب بہت عرصہ پہلے شہر میں وہ بچہ ہمارے پاس داخل کیا، تو میں نے اس کو کہا قاری صاحب کو کہ اس کو ذرا ٹھیک کر کے پڑھاؤ، یہ بچہ بہت غلط پڑھتا ہے، جہاں بھی پڑھا ہے اس نے غلط پڑھا۔ اس کے والد صاحب آ گئے، کہنے لگے آپ نے بچے کو پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا جی وہ جو جہاں پڑھا ہے اس نے بہت غلط پڑھا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس کا قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ کہنے لگے ہم نے کوئی قاری بنانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک کر کے؟ میں نے کہا آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ کہیں قرآن خوانی میں اس کے ہاتھ میں کوئی سپارہ پکڑا جائے تو یہ اس کو شرمندگی نہ ہو، بس پڑھ دے، بس۔ ہم نے کوئی اس کو مولوی بنانا ہے؟ ہم نے کیا کرنی ہے تجوید؟ ہم نے صحیح تلفظ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا لا حول ولا قوة۔ پھر اس کو آپ لے جائیں، جس سے پہلے پڑھوایا اسی سے پڑھوائیں۔ اگر مقصد آپ کا صرف اتنا ہی ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ دیکھیں قرآن مجید مشکل نہیں ہے، ہماری لاپرواہی سے ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان کیا ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، پڑھنے والے یورپ میں پیدا ہونے والے بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا تلفظ بھی سیکھ رہے ہیں، اس کے معنی بھی سیکھ رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی سمجھ رہے ہیں، اس کے احکامات پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نہ سیکھے تو اسلامی ماحول میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی نہیں آتا، مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو بھی دیکھ کر نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمیں سیکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کہ وہ آپس میں کل قیامت کے دن بھی اسی طرح دوست ہوں گے، بلکہ دوستی محبت اور بڑھ جائے گی۔ وہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے میری آخرت کی رہنمائی کی، اگر آپ مجھے دنیا میں دوست نہ ملتے شاید میری آخرت نہ بنتی۔ اگر کوئی آدمی نماز کی طرف ہمیں ترغیب دے، ہمیں دوستی میں کسی نیکی کی دعوت دے، وہ ہمارا محسن ہے، اس سے دوستی کبھی ختم نہ کرے، وہ نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانسان علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے، دوست کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو سوچ ہے، بس وہ آہستہ آہستہ آپ میں منتقل ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میری دوستی کس طرح کے لوگوں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا اونچا مقام ملا ہے، بنیاد تو دوستی ہے۔ بعد میں تو سمجھ آ گئی، لیکن پہلے دن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نے تحقیق کی ہے، غور کیا ہے، مشورے کیے، تجربے کیے، مشاہدے کیے معجزات کے، واحد ابو بکر ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے بغیر سوچے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی توقف کے فوراً میری بات مان لی۔ بچپن سے دوست تھے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے تھے، ایسے ہی دوست میں بھی سچائی آ چکی تھی، اسی لیے تو ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اچھے دوست بنانے چاہیے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ ہے، ساتوں آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور ساتوں زمینوں میں بھی وہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کو ہر ضرورت اور
حاجت میں پکارا جائے، جو دور اور قریب سے برابر سنتا ہو اور جو ہر ایک کی بولی سن کر سمجھ کر پوری بھی کرنا جانتا ہو۔ فرمایا اس اللہ کے علاوہ نہ فرشتوں میں کوئی الہ ہے، نہ نبیوں میں کوئی الہ ہے، نہ ولیوں میں کوئی الہ ہے، نہ باقی انسانوں میں کوئی الہ ہے، وہ ایک اللہ سب کا الہ، الہکم الہ واحد، ساری کائنات کا الہ ایک اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ سورہ دخان میں، اس کا نام دخان ہے، دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ فرمایا جب دھواں چھا جائے گا وہ دردناک قسم کی تکلیف دہ ہو، لوگ دعائیں مانگیں گے کہ کب یہ مصیبت اور یہ عذاب ہٹے گا، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ جب ہم اس کو ہٹائیں گے تو پھر لوگ پہلے کی طرح بگڑ جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ آ چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے ایک دفعہ دعا کی تھی، یا اللہ ان کو ایسا قحط میں مبتلا فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر والوں کو قحط میں مبتلا کیا تھا۔ ایسی بارشیں بند ہوئی، قحط مسلط ہوا، مکہ میں لوگ حرام اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان کو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لوگوں نے تیار کر کے بھیجا کہ خدا کے لیے جاؤ محمد کی منت کرو۔ اتنا وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر جو اللہ کی ناراضگی اور پکڑ آئی ہے، یہ ہم نے ان کو یہاں ستایا اور یہاں سے ہم نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ ابو سفیان نے جا کر کہا محمد تمہاری قوم پر اتنی سخت ایک مصیبت آ چکی ہے کہ لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، دعا کرو اللہ سے اللہ بارش برسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش برسا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کیسی اللہ کی بغاوت کی، نافرمانی کی، سرکشی پہ اترا، کم ترکو من جنات و عیون، پھر کیسے کیسے چشمے، باغات اور نہریں اور محلات چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان روئے نہ زمین روئی، سارے باغات، کھیت، نہریں، محلات، باغیچے، خزانے سب درے کے درے رہ گئے، سب کو اٹھا کر اللہ نے دریائے کلزم میں غرق کر دیا۔ اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ایک دن وہ قوم کو پاگل بنانے کے لیے کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تم نے دیکھا میرے کیسے شاندار محلات ہیں اور کیسے نہریں نیچے سے چل رہی ہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا وہ موسیٰ بہتر ہے جو بے توقیر ہے، نعوذ باللہ، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور وہ صحیح کھل کر اپنی بات کی بھی وضاحت نہیں کر سکتا، اور میں کتنی فصاحت رکھتا ہوں، اور میرے ہاتھوں میں تم نے سونے کے کنگن دیکھے ہیں، اس کے ہاتھوں میں بھی کبھی دیکھے سونے کے کنگن؟ میرے گلے میں سونے کی زنجیریں دیکھو، آج جیسے نوجوان بڑے شوق سے پہنتے ہیں، یہ فرعون کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی سونے کی زنجیر اپنے گلے میں نہیں ڈالی اور نہ بازو پہ باندھی۔ حرام ہے، حرام ہے، چاہے وہ ساس نے تحفہ دیا ہو یا بھائی نے تحفہ دیا ہو، حرام ہے جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستخف قومہ، اپنی قوم کو فرعون نے بیوقوف بنایا، محلات، نہریں، باغات، سونے کی زنجیر، کنگن دکھا کر کے، یہ کوئی صحیح اور حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ اور ساری قوم کو ایسی اس نے لیڈ کی کہ وہ ساری قوم کو لے کر دریائے کلزم میں غرق ہو۔ اللہ صحیح معنوں میں سمجھ کی، پہچان کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جہنم میں ایک زقوم کا درخت پیدا ہوگا، جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی، وہ جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہوگا۔
اس کو ہرا بھرا دیکھ کر جہنمی اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کو کھانے سے ان کے پیٹ پہ وہ ایسا ابلے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے، تانبے کی طرح اتنا گرم ہوگا جو ان کے جسم کو چیر کے نکل جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں متقی پرہیزگاروں کی تعریف کی، فرمایا کہ وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ہر طرح کے موٹے اور باریک ریشم کے لباس پہنیں گے، ان کی شادیاں ہم کرائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کبھی موت کا تصور نہیں، کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی بیماری نہیں، کبھی اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں، کبھی کسی نعمت میں کمی نہیں، اور کبھی کسی نعمت سے روکا نہیں جائے گا۔ کیا زندگی ہے! حقیقت یہ ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکے اللہ کو، ہم اللہ کے وعدوں میں سمجھے ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ خود شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کی قدر ہی نہیں کی لوگوں نے۔ اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے من کو، اپنی چاہت کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کہ جی ہمارے جی میں جو آئے گا ہم وہ کریں گے، جو جی میں آئے گا اس پہ عمل کریں گے۔ بھائی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ جو جی میں آئے وہ کرے، مسلمان کا یہ کام ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس پہ عمل کرے، جو مرضی ہم وہ کریں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہم اس کے پابند ہیں۔ فرمایا کہ یہ آخری سورہ جاسیہ ہے، جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل گر جانا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اتنا خوف ہوگا حساب و کتاب کا، لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اٹھنے کی کوشش کریں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ہر ایک کو نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور اللہ کہیں گے ھذا کتابنا ینطق بالحق، آج یہ ایک ایک بات سچی تمہارے سامنے کھولی جائے گی اور اس پر تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیری کتاب سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں، یا اللہ تو ماذا اپنے فضل سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں جتنی کوتاہیاں ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو دلی خوشی سے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی میں دین کو زندہ فرما، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت یا اللہ سب دین کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ تو اپنی مرضی کے مطابق یہ ساری چیزیں بنا دے۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بے ضرر بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو دوسروں کے لیے مفید بنا دے۔ یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمانا اور جنت میں دیدار نصیب فرمانا، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی بھی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس کتاب کو ساری زندگی اپنے سامنے رکھ کر یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کو خوب یاد کرنے کی، اس کا تلفظ ٹھیک کرنے کی، اس کے معنی اور تفسیر سمجھنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما کہ ہم اس کو سمجھ کر پوری دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔